اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات نماز میں کل گفتگو قیام اور قرات کے سلسلے سے تھی۔ آج ہماری گفتگو رکوع اور سجود کے سلسلے سے ہوگی۔ رکوع کیا ہے؟ ہر رکعت میں قرات کے بعد یعنی سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس عمل کو رکوع کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی حسین سستانی صاحب فرماتے اتنا خم ہونا، اتنا جھکنا واجب ہے کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ رکوع کے واجبات کیا ہیں؟ رکوع کے اندر واجب کون سی چیزیں ہیں؟ 5 واجبات ہیں رکوع کے اندر۔ نمبر 1، اتنی مقدار میں جھکنا جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ اتنا خم ہو کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یا آیت العظمہ آغا سید علی حسین سستانی صاحب فرماتے ہیں اتنا جھکنا کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ دوسرا واجب رکوع کے اندر یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے۔ تیسرا واجب ذکر رکوع کے وقت بدن میں ٹھہراؤ ہو، بدن ساکن ہو، بدن حرکت نہ کر رہا ہو۔ چوتھا واجب رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب و ضروری ہے۔ 5واں رکوع کے بعد بدن میں سکون اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 واجبات ہیں رکوع کے اندر۔ وہ کون سے ہیں؟ یعنی اتنی مقدار میں جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک یا انگلیوں کے کنارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ ذکر یعنی کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ذکر رکوع کے وقت بدن میں سکون اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا چاہیے اور رکوع کے بعد بدن میں ٹھہراؤ اور سکون ہونا چاہیے۔ یہ 5 رکوع کے واجبات ہیں۔ ذکر رکوع کیا ہے؟ رکوع میں کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، 1 مرتبہ سے کم نہ کہا جائے۔ بدن کا پرسکون ہونا یعنی کیا مطلب؟ یعنی رکوع میں واجب ذکر کی مقدار بھر بدن سکون کی حالت میں رہے۔ اب بدن کا جو پرسکون ہونا ہے اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے 3 مسائل۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ رکوع میں واجب ذکر کی مقدار پر بدن سکون کی حالت میں رہے۔ اگر قبل اس کے کہ رکوع کی حد میں پہنچے اور بدن ٹھہرے عمدن جان بوجھ کر ذکر رکوع شروع کر دے تو نماز باطل ہے۔ یعنی رکوع میں پہنچنے سے پہلے اور بدن ٹھہرنے سے پہلے جان بوجھ کر رکوع پڑھنا ذکر رکوع پڑھنا شروع کر دے تو نماز باطل ہے۔ تیسرا، اگر واجب ذکر تمام ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر کو اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ پھر ان تینوں کو بیان کر دوں کہ رکوع میں واجب ذکر کی مقدار بھر جب تک جتنی دیر تک واجب ذکر پڑھنا یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ جتنی دیر میں پڑھنا ہے اتنی دیر تک بدن میں سکون ہونی چاہیے، حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کا مسئلہ کہ اگر اس سے پہلے کہ رکوع کی حد تک انسان پہنچے اور بدن ٹھہرے جان بوجھ کر پہنچنے سے پہلے رکوع میں پہنچنے سے پہلے ذکر رکوع شروع کر دے تو نماز باطل ہے۔ تیسرا مسئلہ سکون کا کہ اگر واجب ذکر مکمل ہونے سے پہلے سر کو اٹھا لے تو بھی اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 مسائل ہیں کہ جب تک ذکر پڑھے بدن سکون کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ذکر بالکل رکوع میں پہنچ کے ہونا چاہیے۔ اگر پہلے سے ہی جان بوجھ کر شروع کر دے تو نماز باطل، یا ذکر مکمل ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر اٹھا لے تو بھی نماز باطل۔ قیام اور رکوع کے بعد بدن کا پرسکون ہونا۔ ذکر رکوع ختم ہو جانے کے بعد سیدھا کھڑا ہو اور جب بدن ٹھہر جائے تو اس کے بعد سجدے میں جائے۔ لہذا اگر جان بوجھ کر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے قبل اس کے کہ بدن میں ٹھہراؤ پیدا ہو سجدے میں چلا جائے تو نماز باطل ہے۔ یعنی کہ قیام اور رکوع کے بعد جو قیام ہے بدن پرسکون ہونا چاہیے۔ ذکر رکوع پڑھ لیا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پھر کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد بدن تھوڑی دیر کے لیے سکون کی حالت میں ہو، بدن ٹھہر جائے، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ لہذا اگر جان بوجھ کر سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھے رکوع سے ہی سجدے میں چلا جائے تو نماز باطل ہے۔ جو باقاعدہ رکوع نہیں کر سکتا ہے وہ کیا کرے؟
اگر کوئی رکوع کی حد تک جھک نہیں سکتا تو جتنا ممکن ہو اس مقدار میں جھکے۔ جو بالکل نہ جھک سکتا ہو وہ بیٹھ کر رکوع کرے۔ جو شخص بیٹھ کر بھی رکوع نہیں کر سکتا تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے گا، اور اگر سر سے اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو رکوع کی نیت سے صرف آنکھوں کو بند کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف دل میں رکوع کی نیت کرے۔ یہ 3 مسائل کہ جو باقاعدہ رکوع نہیں کر سکتا وہ کیا کرے۔ نمبر 1، اگر رکوع کی حد تک جھک نہیں سکتا تو جتنا ممکن ہے اس مقدار میں جھکے۔ جو بالکل نہ جھک سکتا وہ بیٹھ کر رکوع کرے۔ جو شخص بیٹھ کر بھی رکوع نہیں کر سکتا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے گا، اور اگر سر سے اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں تو رکوع کی نیت سے صرف آنکھوں کو بند کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف دل میں رکوع کی نیت کرے۔ اب رکوع کے بعد مستحبات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اور رکوع کے بعد جو بعض مستحبات ہیں، نمبر 1، مستحب ہے کہ ذکر رکوع کو 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا جائے۔ اور دوسرا مستحب رکوع کا یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے جبکہ قیام کی حالت میں ہو تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ رکوع میں جانے سے پہلے جب قیام کی حالت میں ہو تکبیر کہنا مستحب ہے۔ رکوع کا تیسرا مستحب یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان زمین پر نگاہ رکھے۔ چوتھا مستحب یہ ہے کہ ذکر رکوع سے پہلے یا اس کے بعد صلوات پڑھنا چاہیے۔ پانچواں رکوع کا مستحب یہ ہے کہ رکوع کرنے کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو اور بدن ٹھہر جائے، سکون کی حالت میں ہو، تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے سجدے کا۔ ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ سجدہ کیا؟ سجدہ یہ ہے کہ پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سروں کو زمین پر رکھیں۔ پھر سجدہ کیا ہے؟ سجدہ یہ ہے کہ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سروں کو زمین پر رکھنا چاہیے۔ سجدے کے واجبات کیا ہیں؟ سجدے کے اندر جو واجب ہیں کون کون سی چیزیں دھیان رکھیں۔ میں نے ابھی رکوع کے اندر جو واجبات ہیں آپ کے سامنے بیان کیے۔ رکوع میں کیا واجبات ہیں؟ اتنا جھکنا کہ ہاتھ یا آیت العظمہ سید علی حسین سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق انگلیوں کے کنارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ ذکر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ ذکر رکوع کے وقت بدن میں ٹھہرا ہونا، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا، رکوع کے بعد بدن میں ٹھہرا ہونا۔ یہ رکوع کے 5 واجبات بیان کیے۔ سجدے کے واجبات کیا ہے؟ کہ 7 اعضاء سجدہ کو زمین پہ رکھے۔ کون سے 7 اعضاء ہیں؟ پیشانی 1، دونوں ہاتھ کے ہتھیلی، یہ پیشانی اور 2 ہاتھ کے ہتھیلی ملا کے 3، دونوں گھٹنے 3 2 5، اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سرے 7۔ یہ 7 اعضاء سجدہ کو زمین پہ رکھنا واجب ہے۔ ذکر پڑھنا واجب ہے۔ ذکر سجدہ کے وقت بدن میں سکون کا ہونا واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور بدن کا ٹھہرنا واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور بدن کے اندر سکون کا پایا جانا واجب ہے۔ ذکر کے وقت 7 اعضاء کا زمین پہ رہنا، جب ہم ذکر کے 7 اعضاء کا زمین پہ رہنا واجب ہے۔ اعضاء سجدہ کی جگہوں کا برابر ہونا، یعنی پستی اور بلندی کے اعتبار سے جو 7 اعضاء سجدہ ہیں ان کا برابر ہونا واجب ہے۔ پیشانی کو اس چیز پہ رکھنا جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو واجب ہے۔ پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان موالات ہونا، یعنی زیادہ فاصلہ اور گیپ نہ ہونا واجب ہے۔ تو سجدے کے 9 واجبات ہیں۔ پھر پیش کر دوں، 7 اعضاء سجدے کو زمین پہ رکھنا واجب ہے، ذکر پڑھنا سجدے میں واجب ہے، ذکر سجدہ کے وقت بدن میں سکون ہونا واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور بدن کا ٹھہرنا واجب ہے، ذکر کے وقت 7 اعضاء کا زمین پہ رہنا واجب ہے، اعضاء سجدہ کی جگہوں کا برابر ہونا پستی اور بلندی کے اعتبار سے واجب ہے، پیشانی کو اس چیز پہ رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہے واجب ہے، پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان موالات کا ہونا واجب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ان کا خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ کل سجدے کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ نماز کے ہر رکعت میں قرات کے بعد ایک رکوع واجب ہے۔ رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے کہ ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ سکے۔ رکوع کے واجبات یہ ہیں کہ ہاتھ یا انگلیوں کا سرا گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ حالت رکوع میں ذکر پڑھنا اور بدن کا ساکن ہونا واجب ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا اور ٹھہرنا واجب ہے۔ بربنا احتیاط واجب ذکر رکوع کی کم سے کم تعداد 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان رب العظیم و بحمدہ ہے۔ ذکر رکوع کی حالت ہی میں ہی کہا جائے، نہ کہ کھڑے ہوتے ہوئے یا رکوع میں جاتے ہوئے۔ ذکر رکوع کو نہ کھڑے ہوتے ہوئے نہ رکوع میں جاتے ہوئے نہیں کہنا چاہیے۔
جو شخص کھڑے ہو کر رکوع نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کر کرے، اور جو بیٹھ کر بھی رکوع نہ کر سکے وہ اشارے سے رکوع کرے گا۔ رکوع کے بعد 2 سجدہ کرنا واجب ہے۔ سجدے میں پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سروں کو زمین پہ رکھنا واجب و ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سجدے کے حوالے سے اور گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کل پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔